الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وعلى آله الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ ذی الحجہ اور اس کی 4 تاریخ 4 ذی الحجہ 1444 ہجری، اللہ کریم کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے آج اس مبارک مہینے میں اور آج اس مبارک دن جمعۃ المبارک میں اور آج اس مبارک وقت نماز جمعہ کے وقت میں مجھے اور آپ کو اپنے مقدس گھر اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی، جمع ہونے کی اور اللہ کے عظیم حکم کی تکمیل کے لیے اور اس کی تعمیل کے لیے یہاں پہ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ کریم کے حضور یہ التجا ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اس حکم سمیت اپنے تمام احکامات پر، اس عمل سمیت تمام اعمال پر اور اس عمل سمیت تمام اوامر پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ کریم مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو حق سچ سننے کی اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے
اور اپنی بارگاہ میں یہ کہا سنا مقبول فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت کے لیے اللہ اس کو باعث ذخیرہ بنائے۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سچے نبی کی سچی غلامی، پکے نبی کی پکی غلامی ہم سب کو اور پوری امت کو نصیب فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے انا خاتم النبیین۔ اللہ کا ارشاد تو یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ ہے ارشاد ربانی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، ولا امت بعدکم، اور لوگوں تمہارے بعد اب کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ اس امت کے بعد قیامت آئے گی، اس امت کے بعد زمین میں زلزلہ آ جائے گا، اس امت کے بعد پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اس امت کے بعد اذا الشمس کورت ہوگا کہ سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، اذا النجوم انکدرت، ستاروں کو جوڑ کر پھینک دیا جائے گا، اذا الجبال سیرت، پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ یہ اس امت کے بعد یہ ہوگا، لیکن امت کوئی نہیں ہوگی۔ امت نہیں ہوگی مطلب کہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ جب نبی نہیں تو پھر امت بھی نہیں ہے۔ اذا السماء انفطرت ہوگا، اس امت کے بعد، اس نبی کے بعد قیامت تو آئے گی، لیکن اذا السماء انفطرت، قیامت آئے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور زمین و آسمان کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی امت آئے گی۔ آخری نبی کی آخری امت، آخری نبی کا آخری پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کے بعد نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی پیغام آئے گا، نہ کوئی مرسلہ آئے گا، نہ کوئی رسالہ آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ کل من علیہا فان، کہ پھر جو زمین کے اوپر ہے بتایا یہ سب کا سب فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بچے گا تو تیرے رب کا نام بچے گا، تیرا رب ذو الجلال بچے گا، ذو الجلال والاکرام باقی رہے گا، اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ساتوں آسمان ختم، ساتوں زمینیں ختم، زمین و آسمان کے سارے غیبی نظام، مشاہداتی نظام سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب کے سب ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ ایک اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ وہ باقی رہے گا، اور وہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز کے اوپر اسی کا قبضہ اور قدرت ہے، وہ باقی رہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اور اللہ کہتا ہے تم نے پہلی قوموں کے قصے نہیں پڑھے؟ کم من قریۃ اتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبۃ امرها خسرا۔ کتنی ہی قومیں، کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی آبادیاں اور کتنی ہی شہر اور کتنی ہی گاؤں کے گاؤں، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اتت عن امر ربها، وہ اپنے رب کے نافرمان ہوئے، وہ اپنے رب کے حکم کو توڑنے والے ہوئے، وہ اپنے رب کے حکم کو چھوڑنے والے ہوئے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ قوم عاد کو دیکھو نا، کتنی بڑی قوم تھی، کیسی طاقتور قوم تھی، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ،
ہم سے بڑا کوئی طاقت والا ہے تو بلاؤ اس کو۔ پہاڑوں کو ہاتھوں کے ساتھ تراش کے گھر بنائے اور 60 ہاتھ ان کے لمبے قد، اور 300 سال میں ہمارا بچہ 15 سال میں نہیں تو 18 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، ان کا بچہ 300 سال میں بالغ ہوتا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ جس نے بالغ ہونے میں 300 سال لیے اس کی جوانی کتنے سال کی ہوگی، اس کی پوری عمر کتنے سال کی ہوگی۔ تو اتنی بڑی عمر ان کی زیادہ تھی، زندگی ان کی لمبی تھی، قد 60 ہاتھ لمبے قد تھے ان کے۔ اتنی بڑی قد والی قومیں اور طاقتور کتنے تھے کہ درختوں کو، ہمارے ہاں گملے سے پودا ہم زور سے کبھی نہیں نکال سکتے، زمین سے ایک چھوٹا سا پودا ہم زور سے نہیں نکال سکتے، اور یہ کیسی طاقتور قوم تھی کہ درختوں کو، کھجور کے درخت عام طور پہ کتنا لمبا ہوتا ہے، وہ یوں درخت کو جڑوں سے یوں پکڑتے اور یوں ایسے کھینچتے تو جڑ سمیت درخت کو زمین سے نکال کے پھینک دیتے تھے، اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کوئی ہے؟ بتاؤ ہم سے بڑا کوئی طاقتور ہے؟ تو غرور میں آ گئے، دھوکے میں آ گئے کہ ہم سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ تو اللہ کہتا ہے، اللہ نے نقشہ کھینچا قرآن میں، کم من قریۃ، اس امت کو اللہ بتا رہا ہے، آخری امت کو آخری نبی کے راستے سے بتا رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے امام، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے نبی، تاجدار انبیاء، ختم نبوت کے سردار، یہ بتا رہے ہیں، اللہ سے لے کے آ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے کم من قریۃ، کتنی ہی قومیں، کتنی ہی بستیاں تم سے پہلے اس زمین پہ آئی ہیں، وہ رہتے بھی تھے، وہ کھاتے بھی تھے، وہ سوتے بھی تھے، اور تم سے زیادہ طاقت، تم 6 فٹ والا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، وہ 60 فٹ لمبے قد تھے ان کے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے سب اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن ٹکر اللہ سے لی نا، نافرمانی اللہ کی سی تھی، مقابلہ اللہ سے کیا، اللہ نے کہا یہ کرو کر نہیں کرتے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور ہود علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں رب کو مانو، رب کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کی بات کے اوپر عمل کرو، اس کی نافرمانی مت کرو۔ تو یہ کہنے لگے لوگ یہ ہمیں سمجھائے گا، ہمارا کیا اپنا دماغ کام نہیں کرتا؟ ہم کوئی ان پڑھ ہیں، اس وقت کی زبان، آج کل کی زبان ہم جانتے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس اتنا نالج ہے، ہمارے پاس یہ اور وہ ہے، ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو کہا، جو فرشتہ ہوا کے خزانے کے اوپر کام کرتا ہے، اس کو کہا بھائی ہوا کے خزانے میں سوراخ کرو، بھائی الگ کتنا سوراخ کرو۔ اللہ نے ہوا چلائی، ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے سوراخ کے برابر معمولی سے سوراخ ہوا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، اللہ کہتا ہے وہ ہوا چلی 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں 8 دن، یعنی کہ 1 ہفتہ ہوا چلی، 1 ہفتہ ہوا چلی، ان کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے اور گھروں کے پہاڑوں کے اندر آج بھی اس کے نشان موجود ہیں، وہ علامتیں آج بھی موجود ہیں، ان کے گھروں سے نکالا، ان کو آپس میں مارا، آپس میں ٹکرایا، اٹھا کے زمین پہ مارا، پہاڑوں پہ مارا، ان کا تن من دھن جدا کر دیا، ان کا سر الگ، ان کا دھڑ الگ، ان کی کھوپڑیاں الگ، اور پورے جسم کو توڑ کے رکھ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور یہ کر کے بتا دیا کہ جو اللہ سے ٹکراتا ہے وہ بچ نہیں سکتا، اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے، کہاں اچھا چلو اور کر لو، اور دیکھ لیں گے، اور دیکھ لیں گے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ پہلے دن نہیں پکڑتا،
پہلی دفعہ اللہ نہیں پکڑتا، اللہ ڈھیل دیتا ہے، پھر ڈھیل دیتا ہے، پھر ڈھیل دیتا ہے، اور موقع اس لیے اللہ دیتا ہے کہ یہ انسان توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور اتنا غفور و رحیم اللہ ہے، اتنا غفور و رحیم اللہ ہے کہ اللہ موت سے بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور 99 قتل کر کے اس کو خیال آیا کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں، میں نے 99 بندوں کو، اب قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو وہ کسی کے پاس گیا، اسے کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا مجھے میرا اللہ معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا تو بہت گناہ گار ہے، تیری بخشش بڑی مشکل ہے۔ تو اسے غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو پہلے 99 تھے، اب 100 ہو گئے۔ پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا کہ حضرت جی مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، اور ایک نہیں 100 دفعہ ہوا ہے، اور میں نے اتنے قتل کیے ہیں، کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ تو انہوں نے کہا بھائی اللہ تو یہ کہتا ہے کہ تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو جائیں، تم سچے دل سے توبہ کرو، میں معاف کر دوں۔ اس نے سچے دل سے توبہ کا، پھر کیا کروں؟ کہا پہلا کام یہ کرو کہ جن لوگوں میں رہتے ہو ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، جہاں گناہ کرتے ہو، جہاں گناہ ہوئے ہیں، جس محلے میں، بستی میں، علاقے میں تم یہ سب کرتے رہے، وہ چھوڑ دو، اور نیک لوگوں کی بستی میں، فلاں جگہ جو بھی ہے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں گناہوں سے، وہاں چلے جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، گھر سے نکلا، سفر شروع کیا، گناہ گار لوگوں کی بستی سے نکل گیا، نیک لوگوں کی بستی میں پہنچا نہیں، رستے کے بیچ میں تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ جب موت کے فرشتے نے ہاتھ رکھا، اب ڈر تو تھا کہ ادھر سے جو نکل گیا ادھر پہنچا نہیں، پتہ نہیں اشر کیا ہوگا، اسی حال میں اس کی روح نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ گئے، نیک فرشتے بھی آ گئے جو نیک لوگوں کی روح نکالتے ہیں، وہ بھی آ گئے، اور جو برے لوگوں کی روح نکالتے ہیں وہ بھی آ گئے۔ برے لوگوں کی روح نکالنے والوں نے کہا یہ ہمارے حصے میں ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ایک طرف تھانے کی حدود ختم ہو، دوسری طرف شروع ہو، بندہ بیچ میں کیس ہو جائے، نہ ادھر والے لیتے ہیں نہ ادھر والے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں، وہ کہتے ہیں یہاں تو الٹا حساب ہے۔ ان فرشتوں نے کہا جی یہ ہمارا کیس ہے، انہوں نے کہا ہمارا کیس ہے۔ نیک لوگوں نے کہا اس نے یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور یہ اس بستی میں جا رہا تھا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، لہذا یہ کیس ہمارا ہے۔ تو جو دوسرے فرشتے تھے انہوں نے کہا اگر تمہارا کیس ہوتا تو یہ نیک لوگوں کی بستی میں پہنچ جاتا، ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی یہ راستے میں ہے، جب راستے میں ہے تو یہ کیس تمہارا نہیں ہے، لہذا یہ ہمارا کیس ہے۔ یہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور فرشتہ بھیجا گیا کہ دونوں طرف کی کا پیمائش کرو، کس طرف سفر زیادہ بنتا ہے، کس طرف کم بنتا ہے، جس طرف کم بنتا ہے اسی طرف میں اس کو شمار کر لو۔ اللہ کی شان کہ ابھی زیادہ دور گیا نہیں تھا، سفر کم ادھر کا ہی تھا جہاں سے نکلا ہے، جہاں جانا تھا وہ بستی ابھی دور تھی، لیکن اسی اللہ کو غفور و رحیم کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کے دل کی سچائی کو بھانپ لیا تھا کہ یہ من کا سچا ہے، چلا تھا صحیح کام کے لیے ارادہ کر کے، صحیح کام کی نیت کر کے، وہ زندگی نے وفا نہیں کی، اس میں اس کا قصور نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لکھو اس کا وہ والا فاصلہ کم کر دو، اس فاصلے کو زیادہ کر دو۔ قانون وہ بتایا، لیکن اس کی شان رحیمی دیکھیے، اس نے اپنے گناہگار بندے کے اوپر بھی رحم کرنا نہیں چھوڑا، اس کے اوپر بھی رحم کیا، لہذا اس کو نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ 100 قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کر دیا جب اس نے سچے دل سے توبہ کی، جب اس نے پکے دل سے توبہ کی، جب اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ تو میرے عزیز دوستو، میں اور آپ ہم تو امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس نبی کی امت ہیں جس نبی کے زلفوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں، چہرے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کھایا، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، میرے نبی کے شہر کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کھایا،
والضحا، میرے نبی کے چہرے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، اور واللیل اذا سجا، زلفوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کھایا، لا اقسم بہذا البلد، شہر کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، جس شہر میں آئے وہ قرآن کا حصہ بن گیا، بدر میں گئے قرآن کا حصہ بن گیا، احد میں گئے قرآن کا حصہ بن گیا، حنین میں گئے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، حنین میں قدم رکھا قرآن کا حصہ بن گیا، مکے میں آئے قرآن کا حصہ بن گیا، مدینے میں آئے قرآن کا حصہ بن گیا، جس شہر میں گئے جس بستی میں گئے جہاں پہ گئے وہ قرآن کا حصہ بنتا چلا گیا۔ قیامت کی صبح تک قرآن کی تلاوت ہوگی، نبی کا تذکرہ گونجے گا، شہر کا تذکرہ گونجے گا، مدینے کا تذکرہ گونجے گا۔ نبی تو نبی تھے، صحابہ شہر تو شہر تھے۔ آپ نے جس بھی شخص کو جو پہلے کسی بت کی پوجا کرتے تھے، پہلے کچھ بھی کرتے تھے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اس نے ان کا ہاتھ تھاما، وہ رضی اللہ عنہ بن گیا، وہ اللہ کے نبی کا سچا وفادار بن گیا، وہ ایک نہیں 1.25 صحابہ بن گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف یہ نہیں کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے آپ سے، قرآن بھی پڑھتے تھے آپ سے، صداقت بھی سیکھتے تھے آپ سے، امانت بھی سیکھتے تھے آپ سے، دیانت بھی سیکھتے تھے آپ سے، نبی کی ہر ادا، نبی کی ہر سنت، نبی کا ہر کام، نبی کا ہر عمل، نبی کا ہر مشغلہ اتنا محبوب بنا لیا، اتنا محبوب بنا لیا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ کیا کیا حنظلہ نے؟ نماز چھوڑی؟ نہیں یا رسول اللہ۔ روزہ چھوڑا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ خدا نہ خواستہ جھوٹ بولا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ خدا نہ خواستہ ناپ تول میں کمی کی؟ نہیں یا رسول اللہ۔ خدا نہ خواستہ کوئی اور لین دین میں؟ نہیں یا رسول اللہ۔ پھر کیا کیا؟ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ ارے کیا ہوا حنظلہ کو؟ یا رسول اللہ آپ کے پاس، آپ کی مسجد نبوی میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں، میری نظریں آپ کے چہرے پہ ہوتی ہیں، تو حنظلہ کے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ جب حنظلہ یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر میں جاتا ہے، آپ کی مسجد سے نکل جاتا ہوں، آپ کے پاس اٹھ کے چلا جاتا ہوں، آپ کے چہرے سے نظریں ہٹتی ہیں، تو حنظلہ کے دل کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ نے کہا حنظلہ جو یہاں ہوتا ہے وہ وہاں پہ بھی ہونا شروع ہو جائے، فرشتے تمہارے گھر میں تمہارے بستر پہ آ کر تمہیں سلام کریں، تمہارے ہاتھوں کو بوسے دینا شروع کریں، تمہارا یہ مقام بن جائے۔ اتنی محبت تھی نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں بھی یہ والی محبت نصیب فرمائے کہ عمل نہیں چھوٹا، نظر ہٹانا بھی گوارا نہیں ہے۔ ارے نظر ہٹانے کی بات کرتے ہو، کیونکہ آپ کے ساتھ طے ہوا ہے کہ پورے 31 پہ انشاءاللہ جمعے کی نماز ہوگی، ایسے ہی ہے نا؟ یہی طے ہوگا نا جی، اس لیے میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، کیونکہ سنت بھی پڑھنی ہے اور اذان بھی ہونی ہے اور خطبہ بھی ہونا ہے انشاءاللہ۔ ایک بات، آخری بات کہہ کے پھر اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے ہمت توفیق دی، اب ہر جمعے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، آپ بھی وقت بھی آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی بات کی وقت بھی پوری ہو جائے گی۔ چونکہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بڑے عبادت والے دن ہیں۔ ہر روز ایک روزے کی عبادت، ایک روزے کا ثواب، یہ نفلی روزہ ہے، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے۔ اور جو عید سے ایک دن پہلے کا روزہ ہے، یعنی کہ 9 ذی الحج، 9 ذی الحج کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے سال جی؟ 2 سال۔ ایک بندے کی عمر ہے 60 سال، تو اس کی زندگی میں کتنے عرفہ کے روزے آئے؟ 60 روزے۔ اب یہ 60 سال والا اگر ہر سال عرفے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی عمر میں 60 سال والے کو 100، بولے نا حساب آپ کا ٹھیک ہے، میرا حساب ٹھیک نہیں ہے، بولے 60 ضرب 2 120 سال۔ بتاؤ تھوڑا کر کے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں نہیں کما سکتے؟ تو کریں گے نا انشاءاللہ روزوں کا اہتمام بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عید کی نماز انشاءاللہ العزیز میں 3 وقت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو آپ کہیں گے اس کے مطابق کر لیں گے۔ تقریباً 5 بجے وقت داخل ہو جاتا ہے،
5:15 بجے آپ 5:15 کر لو، 5:15 بیان شروع ہو تو 20 منٹ آدھے گھنٹے کا 5:45 بجے بیان ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ بتائیں 6 بجے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، 6:15 پڑھنا چاہتے ہیں، 6:30 پڑھنا چاہتے ہیں؟ ایسا کسی مسجد میں نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، بتائیں جی؟ 6:30 والے ہاتھ کھڑا کریں ذرا جی، آپ 6:15 والے ہاتھ کھڑا کریں گے اور 6 والے 6:30 والے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے نا، جدھر بندے زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز عید کی نماز انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ 6:30 بجے کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ آپ لوگ عید کب کر رہے ہیں؟ جمعرات کو، جمعے کو؟ اچھا ہوتا ہے نا پوچھ لینا، جمعرات کو کریں گے انشاءاللہ۔